فرماتے تھے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين هما ريحان من الدنيا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بچپن، ان کی جوانی کے مختصراً احوال میں نے آپ سے عرض کیے، اور ان باتوں سے مقصد یہ تھا کہ جس طرح حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان لاڈلوں سے پیار محبت فرمایا، تو بالکل اسی طرح حضور کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی حضور کے اہل بیت سے، حضور کی آل اولاد سے پھر پناہ محبت کرتے رہے. کسی صحابی نے بھی نہ حضور کے اہل بیت سے اور نہ ہی حضور کی آل اولاد سے کسی قسم کے تعلقات نہیں توڑے، بڑی پیار محبت سے زندگی گزرتی رہی. تو اس وجہ سے چند واقعات میں نے آپ سے عرض کیے تھے. آج اس مختصر سے لمحہ میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا. سوال اٹھتا ہے کہ حضور کی آل کو، حضور کے اہل بیت اور گھرانہ کو کہ میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا، کیا اس وقت مسلمان نہیں تھے؟ اتنا بڑا جو واقعہ پیش آیا، کیا مسلمان نہیں تھے؟ اور دوسری بات، لوگ تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ بھی اس میں شامل ہیں ان کو قتل کرنے میں. تو اس مختصر لمحے میں نے آپ سے عرض کرنی ہے کہ شہادت کا جو یہ واقعہ پیش آیا، اس کا پس منظر کیا ہے، مختصر میں آپ سے عرض کروں گا. دیکھیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنتے ہیں، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے، اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کیونکہ بڑے تھے حضرت حسین سے، ان کو وصیت فرمائی کہ بیٹا میرے جانے کے بعد اپنے چچا امیر معاویہ سے صلح کر لینا۔ صلح سے مراد کیا ہے؟ ان کی جو بادشاہت حکمرانی ہے اس کو قبول کر لینا۔ بیٹے نے والد نے وصیت کر دی، اور ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی بھی تھا کہ میرا جو لاڈلا حسن ہے 2 مسلمانوں کی جماعت میں صلح کرائیں گے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا سے چلے گئے، انتقال ہوا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ 5 سے 6 ماہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سنبھالی۔ اب جب حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ کرام یعنی 5 ان صحابہ کرام کا جو یہ دور گزرا ہے ان کو خلافت کا زمانہ کہا جاتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کا زمانہ 30 سال فرمایا، اور وہ جو 30 سال ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے یہ 5-6 سال کی خلافت تک پورے ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ کیا کر دی؟ صلح کر دی، ان کے ہاتھ میں بیعت ہو گئے۔ پھر چند ہی سال کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال حکمرانی کی ہے، 20 سال۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، میں نے پہلے بات عرض کی ہے 30 سال کا عرصہ زمانہ خلافت ہے۔ اس کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو یہ بادشاہت، یہ وقت گزرا ہے حکمرانی کا، یہ زمانہ خلافت کا نہیں ہے۔ تمام اہل سنت والجماعت کا یہی متفق عقیدہ ہے، جس طرح عام بادشاہت ہوتی ہے یا حکمرانی ہوتی ہے، تو یہ بھی اسی طرح بادشاہ یا حکمران تھے۔ تو 20 سال انہوں نے حکمرانی سنبھالی۔ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے۔ یہ بھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ بجلی آئی ہوگی، بجلی اس کو چینج کر دیں۔ نہیں ادھر سے نا چینج کر دیں، دھوپ ختم ہو گئی ہے نا، پنکھے زیادہ چل رہے ہیں سولر پہ۔ عبد المالک صاحب نہیں بیٹھے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد حضرت حسین بھی، حضرت حسن بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بیعت ہوئے، اور یہ 20 سال کا عرصہ نہایت ہی پرسکون گزرتا رہا۔ اس میں صحابہ کرام بھی ہیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد بھی ہے، کسی سے کوئی ظلم اور زیادتی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو چند صحابہ کرام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی زندگی میں اپنا ولی عہد مقرر کر کے جائیں جو آپ کے پاس خلافت سنبھالیں۔ اس وقت چند صحابہ کرام بھی تھے، حضرت حسین بھی تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی تھے، حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے۔ اب اس وقت اس زمانے میں یہ جلیل القدر صحابہ میں سے تھے۔ اب جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ لیا چند صحابہ کرام سے، تو ان میں سے اکثر کی رائے یہ تھی کہ آپ اپنے بیٹا، جو تمہارا بیٹا یزید ہے، اس وقت ان کی عمر 18 سے 19 سال تھی، یزید کی عمر 18 سے 19 سال تھی، اور یہ 18 سے 19 سال کے نوجوان تھے۔ تو چند صحابہ کرام نے کہا کہ اپنے بیٹے کو آپ ولی عہد بنا کے جائیں۔ اب جب چند صحابہ کرام کا یہی مشورہ تھا، تو حضرت
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وصیت کر دی کہ چلو ٹھیک ہے، میرے جانے کے بعد تم نے میرا یہ ولی عہد یہی ہوگا۔ یہاں ایک اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا جو حضور کا گھرانہ ہے، حضور کی آل اولاد ہے، ان کے ساتھ تعلق جوڑے رکھنا، کبھی ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں کرنا، پیار محبت سے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے مشابہ ہیں، حضرت حسن بھی حضرت حسین بھی، ان کی شکل اور ان کی مشابہت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ اب یہ بات بھی یہاں ذہن میں رکھیں۔ اب بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ جو یزید ہے کہتے ہیں کہ یہ صحابی ہے، یہ ذہن میں رکھیں یہ صحابی نہیں تھے۔ کیوں؟ میں نے عرض کیا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وصال کا وقت آیا، وفات کا وقت آیا، ان کی عمر کتنا تھی؟ یزید کی عمر 18 سے 19 سال تھی، 20 سال کے قریب تھی۔ اب حضرت امیر معاویہ نے 20 سال خلافت یہ حکمرانی کی ہے نا، اور حضرت علی اور حضرت حسن رضی کی یہ جو خلافت کا زمانہ ہے اور یہ 30 سال ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ 30 سال کا عرصہ وہ ملا ہے اور 20 سال کا یہ عرصہ ملا ہے حضرت امیر معاویہ کا، تو 50 سال کا عرصہ ہوتا ہے نا، 50 سال کا عرصہ۔ اب یہ 50 سال کا عرصہ اس وقت گزر چکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو۔ اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، تو حضرت امیر معاویہ کی وفات کے وقت ان کی عمر 20 سال ہے، تو یہ صحابی کیسے بن سکتے ہیں؟ سمجھ میں آئی ہے نا؟ یہ صحابی تو نہیں بن سکتے اس صورت میں۔ کس چیز کی آواز آ رہی ہے؟ بجلی نہیں ہے؟ پنکھے پھر کام کر دیں۔ اس میں 2 چلا دیں، بجلی میرے خیال میں نہیں ہے۔ عبد المالک صاحب نہیں بیٹھے، چلو وہ تبدیل کرنے گئے ہیں، شاید کہ ان سے بٹن صحیح تبدیل نہ ہوا ہو۔ وہ پنکھا ادھر سے بند کر دیں، ایک گھر پہنچا دیں، عبداللہ کو پہنچا دیں۔ دیکھیں اب اس میں توجہ کریں میرے بھائی، بہت اہم بات ہے، آپ نے واقع کربلا سنتے رہے ہوں گے، لیکن یہ اصل موضوع سمجھے کہ وجہ کیا پیش آئی۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوتی ہے، ان کے جانے کے بعد یزید یہ تخت خلافت سنبھالتا ہے، بادشاہت کا تخت سنبھالتا ہے۔ جیسے اس نے سنبھالا تو اس میں حضرت عبداللہ بن زبیر صحابی رسول تھے، حضرت حسین رضی اللہ بھی صحابی رسول ہیں اور حضور کے نواسہ بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوں گے، ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوں گے، نہ ہی ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو پھر حضرت امیر معاویہ کو تو قبول کرتے رہے نا، کیونکہ وہ بھی صحابی رسول تھے۔ اب ان کے جانے کے بعد ان کا بیٹا جو یزید تھا اس کو قبول نہیں کیا۔ اب اس نے پیغام بھیجا مدینہ میں، ان کو پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے میری خلافت میں اس نے بیعت نہیں کی۔ اس نے پیغام بھیجا کہ ان کو کہیں کہ وہ میری خلافت پہ بیعت کر لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایسے نہیں بیعت کروں گا، پہلی بات یہ ہے میں بیعت کرنا نہیں چاہتا، وقت نہیں تو پھر جتنے جلیل القدر یہ صحابہ کرام اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن زبیر ہیں، میں ان سے مشورہ کروں گا۔ اور وہ اس وقت مکہ میں رہ رہے تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ حضور کے اہل بیت یہ مدینہ میں تھے، اور پھر باقی جو صحابہ کرام تھے وہ مکہ میں تھے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ ادھر سے ہجرت کر کے مکہ میں پہنچے، جا کر وہ جتنے صحابہ کرام تھے اس وقت ان سے جا کر مشورہ کیا کہ بات یہ ہے میں اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرنا چاہتا۔ یزید کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بیعت نہ کریں، اور وہ چند صحابہ کرام جو صحابی تھے نا انہوں نے بیعت نہیں کی۔ ان میں سے 10-15 صحابی تھے، ان میں سے ایسا سمجھو آدھے صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی، باقی نے نہیں کی کہ ہم بیعت نہیں کرتے۔ اب کیونکہ یہ تو عام آدمی تھا، اس کے ہاتھ میں بیعت کریں یا نہ کریں یہ ان کا کام تھا، وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ اب ادھر سے کوفہ سے خط آنے لگے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف، ان کو پتہ چلنا کہ انہوں نے بیعت نہیں کی۔ انہوں نے خط بھیجے کہ آپ ادھر ہمارے پاس آ جائیں، اور ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے پاس ہیں، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت ہوتے ہیں، ہم آپ کو بڑا مانتے ہیں اور ہم آپ کو ہی حکمران سمجھتے ہیں یا خلیفہ سمجھتے ہیں جو بھی۔ اور روایات میں آتا ہے تقریباً
40,000 کے قریب ان کے خط پہنچے، 40,000 کے قریب۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان صحابہ سے مشورہ کیا، یہ حضرت عبداللہ بن عمر ہو گیا، حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ بڑے صحابہ میں سے تھے، اور حضرت حسین رضی کے ہم عمر تھے۔ اب انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں۔ وہ بلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت ہونا چاہتے ہیں، یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں ہوتے، اب ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو عزت بھی دیں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ ایسے نہ جائیں، ممکن ہے وہ آپ کے ساتھ کوئی سازش کر رہے ہوں، آپ اپنا ایک نمائندہ بھیجیں جو وہاں جا کر حالات تو معلوم کرے کہ ان کے حالات کیسے، آیا کہ واقعی محبت کرنے والے ہیں جو بلا رہے ہیں، یا ہو سکتے ہیں وہ محبت کرنے والے نہ ہوں، آپ کو پریشان نہ کر دیں۔ تو انہوں نے کہا چلو بھی ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھیج دیا، کہ چچا زاد بھائی بھی تھے، ان کو کہا جا کے آپ کوفہ کے حالات معلوم کریں، اور اگر حالات ٹھیک ہوں تو خط بھیج دینا، میں آ جاؤں گا، حالات ٹھیک نہ مجھے بتا دینا، میں نہیں آؤں گا۔ اب جیسے وہاں پہنچے نا، ان لوگوں کو پتہ چلا، کیونکہ حضرت حسین رضی کو انہوں نے دیکھا نہیں تھا، لیکن یہ تو معلوم تھا کہ حضور علیہ السلام کے نواسہ حسین ہیں، خط تو وہ صحیح پہنچ رہا تھا۔ اب جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ وہاں پہنچے، انہوں نے سمجھا کہ حضرت حسین ہیں، لیکن انہوں نے بیعت کر لی۔ ایک دن میں 80-90 ہزار لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، حضرت حسین رضی کی وجہ سے، کہ ہم حضرت حسین کے وجہ سے آپ کے ہاتھ بیعت کر رہے ہیں، آپ کو کیونکہ حضرت حسین نے بھیجا ہے، لہٰذا ہم نے حضرت حسین کے ہاتھ بیعت کر دی ہے۔ اب ادھر جیسے لوگ مسلمان ان کے ہاتھ بیعت ہونے لگے، تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے خط بھیجا حضرت حسین رضی کی طرف مکہ میں کہ آپ آ جائیں، لوگ تو آپ کو چاہنے والے ہیں، ایک ہی دن میں اتنے لوگوں نے میرے ہاتھ بیعت کی ہے، لہٰذا آپ آ جائیں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت فون تو نہیں تھے، اور خط کو پہنچنے میں بھی وقت لگتا تھا، واپسی پہنچنے میں وقت لگتا تھا۔ تو خط ادھر سے روانہ ہوا، 2-4 دنوں میں جیسے ہی کوفہ والوں کو پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو نمائندہ ادھر آیا ہوا ہے، نمائندہ، اور وہ حضرت حسین کی وجہ سے ہاتھ پر بیعت کرا رہا ہے، ادھر یزید کو پتہ چلا، تو اس نے نا، یزید نے ایک اور ادھر ولی عہد اپنا بھیجا، ادھر گورنر بنا کر بھیجا کہ اب تو نے کوفہ کو سنبھالنا ہے، اور جا کر حضرت حسین رضی اللہ کے متعلق کہا کہ اگر وہ میرے ہاتھ پہ بیعت نہ کریں تب تک تم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، یا اس کو میرے پاس لے آؤ، یا جب تک وہ میرے ہاتھ پہ بیعت نہ کریں اس وقت تک تم نے ان کو ادھر رہنے نہیں دینا۔ تو بات ایسے ہو گئی، پھر پنکھے چلا دے، بجلی آ گئی ہے۔ اب جب ایسے بات ہوئی تو عبید اللہ بن زیاد نامی ایک شخص، عبید اللہ بن زیاد نامی، اب یہ کوفہ کا اب یہ گورنر بن کے آ گیا۔ اب جیسے ہی آیا، کیونکہ ان لوگوں نے خط بھیج رکھا تھا نا حضرت حسین رضی کی طرف، انہوں نے بھی آنا تھا، اب اس نے نقاب کر رکھا ہے کالے کپڑے سے، دیکھنے میں محسوس بھی نہیں ہو رہا بھی یہ کون ہے، دیکھنے میں یہ محسوس بھی نہیں ہو رہا کہ کون آیا ہے، اس نے کیونکہ نقاب چڑھا تو انہوں نے سمجھا کہ حضرت حسین ہیں، وہ آ کر ملے۔ اب جیسے ہی یہ گورنر ہاؤس میں پہنچا عبید اللہ بن زیاد، اس نے کپڑا ہٹایا اور تلوار لہرائی، اس نے کہا میں تمہارے پاس ایک تحفہ لے کے آیا ہوں، تلوار، جو اب یزید کے ہاتھ بیعت نہیں کرے گا تو میں اس تلوار سے اس کی گردن کاٹ دوں گا، جو بھی ہوگا میں نہیں دیکھوں گا، اتنی ظالم۔ اب اس وقت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ کو جب پتہ چلا تو ادھر سے عبید اللہ بن زیاد نے، یہ جو ظالم گورنر ادھر آیا، اس نے اپنا وفد بھیج دیا، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو اور ان کے جتنے بھی ان کے ساتھ رفقا آئے تھے ان کو کیا کر دی، شہید کر دیا۔ لیکن یہ نہیں مان رہے نا میری بات، ان کو جا کر شہید کر دو، ختم کر دو۔ اب جتنے لوگوں نے، وہ 80-90 ہزار لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کی، وہ عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ ہو گئے۔ اب حضرت مسلم بن عقیل کو بھی چھوڑ دیں، انہیں کہا بھائی نہیں، بس ہم اب یزید کے ہاتھ بیعت ہوتی ہے، اب تمہارے ساتھ نہیں ہوتے۔ اب ادھر سے انہوں نے کیا کر دی، اپنے ان خطوں کی کیا کر دی، مخالفت شروع کر دی۔ اب ادھر سے ادھر آیا نا، تلوار کی ادھر زور آیا نا، اب ان کی محبت ڈگمگانے لگی۔ اگر یہ محبت میں سچے ہوتے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے تو پھر ان کو ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سمجھ میں آئی ہے نا، کہ جب ان کو پتہ چلا، اس نے کہا کہ اگر تم ان کے نام لیوا ہو حضرت حسین کے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے،
اگر تم یزید کے نام لیوا ہو، ان کے ہاتھ بیعت ہونا چاہتے ہو، پھر ہم تم کچھ نہیں کہیں گے۔ تو پھر جتنے 80-90 ہزار تھے وہ سارے کے سارے ان کی یزید کی طرف چلے گئے، پھر حضرت حسین کو چھوڑ دیا تلوار کی وجہ سے۔ تو یہاں یہ بات سمجھیں، جو صدق کے دل سے یقین یا محبت رکھنے والے ہوتے ہیں، اگر مشکلات بھی آ جائیں وہ ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، وہ بھاگنے والے نہیں ہوتے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر یہ اہل کوفہ جو خط بھیجنے والے تھے، اگر ان کے دل میں محبت سچی ہوتی نا، جس طرح ان نے خط بھیجا تھا یہ محبت کا اظہار کر رہے تھے، اگر یہ مصیبت آ بھی گئی تھی، 80-90 ہزار آدمی تھا، اگر یہ ڈٹ کے ان کا مقابلہ کرتا وہ کیا کر سکتے تھے؟ تو اس سے پتہ یہ چلا ان کے دل میں بھی منافقت تھی، یہ صدق کے دل سے بھی حضرت حسین سے محبت کرنے والے نہیں تھے۔ اب جب حضرت مسلم بن عقیل رضی بھی شہید ہو گئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ ادھر سے پھر روانہ ہو گئے تھے ان کے واپسی کے خط پر۔ صحابہ کرام نے بھی ان کو اجازت دے دی کہ چلو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ادھر سے آپ پیغام آ گیا، چلو بھی آپ چلے جائیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ ادھر سے روانہ ہو گئے۔ جب قریب پہنچے ان کو پتہ چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی کو شہید کر دیا گیا، اور ادھر کے حالات بالکل سنگین ہو گئے ہیں، ظالم گورنر آ گیا ہے، وہ جو بھی ان کی بات نہیں مانتا اس کو قتل کر رہا ہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہاں ٹھہر کے نا، جتنا قافلہ تھا اس میں حضرت حسین کے گھرانے بھی تھے، حضور کے اہل بیت بھی تھے، سارے ادھر موجود ہیں۔ یہ جتنا بھی حضور کا گھرانہ تھا یہ سارا ادھر رکے اور مشورہ کیا کہ اب ہم کیا کیا جائے، کہ واپس چلے جائیں یا نہ جائیں۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے، اب حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے بھی ان کے ساتھ تھے، والد کے پاس جا رہے تھے نا ساتھ حضرت حسین کے۔ اب ان کو بھی پتہ چلا کہ میرے والد شہید کر دیا گیا، انہوں نے کہا کہ چاچا جان ہم تو ایسے نہیں جائیں گے، ہم اپنے والد کا بدلہ لے کے جائیں گے۔ ان کی بات تو ٹھیک تھی نا، ادھر والد کو شہید کر دیا گیا، تو حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا کہ ہم تو ایسے نہیں جائیں گے، ہم تو بدلہ لے کے جائیں گے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا کہ دیکھو، کیونکہ ہمارے چچا زاد بھائی کو شہید کر دیا گیا، لہٰذا ہم بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں بدلہ لینے کے لیے۔ تو پورا اہل حضور حضرت حسین رضی اور یہ اہل بیت پھر وہاں پہنچے۔ جب وہاں پہنچے ادھر سے اس نے وفد بھیجا، عمر بن سعد نامی ایک شخص کو بھیجا کہ تو جا ان سے پتہ کر کے آ۔ اب وہ آتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، پہلی بات یہ ہے یزید سے میری بات کرا دو، میں اس کے سامنے جاؤں گا، جو میری سوال جواب ہے میں ان سے سوال جواب کروں گا۔ اگر ہم آپس میں بات ہو گئی یا میری جو شرائط ہے وہ بات مان لے گا تو پھر میں اس کے ہاتھ بیعت ہو جاؤں گا۔ اگر اس سے میری بات نہیں کراتے تو اس وقت تک میں اس کے ہاتھ بیعت نہیں ہونا چاہتا۔ تو بات تو ٹھیک تھی نا۔ تو عمر بن سعد نے کہا چلو بھی ٹھیک ہے، ایسی بات ہے۔ ادھر سے عبید اللہ بن زیاد پھر اس نے وفد بھیجا، خود بھی آ گیا، ادھر سے شمر بھی اس کے ساتھ، وہ اس کا ایسے سمجھو اس کا وزیر تھا شمر، وہ شمر بھی ادھر آ گیا، شمر ذیل جوشن۔ اب یہ سارے ظالم کٹھے ہو کے پھر ادھر آئے، آ کر ان کو پیغام دیا اور کہا کہ اگر تم یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں ہوگے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اب جہاں یہ واقعہ کربلا ہوا یہاں موجود ہے، حضرت حسین ان کو نے بتایا کہ تم نے میری طرف خط بھیجا ہے، میں تمہارے پاس آیا ہوں، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے ایک بات بھی نہیں مانی۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور اہل بیت کے وہ خلاف ہو کر وہ پوری لڑائی کے لیے تیار ہو گئے، اور پانی بھی 3-4 دن کے لیے انہیں بند کر دیا۔ اب بالآخر انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، حضور کے اہل بیت کو، اور بتایا جاتا ہے کم از کم 72 سے 73 یہ تمام کربلا میں شہید ہونے والے شخص ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، یہ سارے شہید ہو گئے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے بھی یہاں شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حضرت حسین سمیت 9 بیٹے شہید ہوئے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، حضرت حسین کے 2 بیٹے شہید ہوئے، حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر، یہ 2 شہید ہوئے، اور جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں ان کا نام علی اوسط ہے۔ 3 بیٹوں کا نام علی تھا نا، علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر، 3 بیٹے تھے۔ ان میں جو علی اکبر وہ بھی شہید ہو گئے، علی اصغر بھی شہید ہو گئے، جو علی اوسط تھے نا جن کو امام زین العابدین کے نام سے پکارا جاتا ہے نا، اب وہ بچے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت حسین کے جگہ یہ سنبھالی تھی، پھر آگے بہت سا لمبا واقعہ ہے۔ اب اس کے بعد یہ حضرت حسین نماز کی حالت میں تھے، ان کو کیا کر دیا گیا؟ شہید کر دیا گیا۔ یہاں یہ بات بھی ہم ذہن میں رکھیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نہ ہی قرآن پاک کی تلاوت چھوڑی،
نہ ہی نماز چھوڑی، چاہے جتنا بھی ان کے پاس مشکل وقت آیا۔ آج ہم مسلمان ہیں، حضرت حسین رضی کے نام لینے والے ہیں، ہم مسلمان دیکھیں دن میں کتنا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، حضرت حسین سے محبت کرنے والے ہیں، حضرت حسین کا نام لینے والے ہیں، ہم دن میں نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ میرے بھائی، محبت کا دعویٰ کرنا آسان ہے، صدق کے دل سے محبت دکھانا عملی طور پر یہ بہت مشکل لوگ ہیں کہ جو اس بات پہ آتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، ہمیں چاہیے کہ ہم سچے حسینی ہیں، قرآن پاک کو بھی نہ چھوڑیں اور نماز کو بھی کسی صورت میں بھی نہ چھوڑیں، چاہے جو بھی مشکل حالات ہیں۔ اب اگلی بات، بعض لوگ کے دلوں میں شاید ایک سوال ہوگا، یہ واقعہ کربلا آپ نے سنا ہوگا، لیکن یہ میں نے پس منظر آپ سے مختصر عرض کیا۔ ایک اور بات سمجھیں، یہاں ایک سوال ہوتا ہے، بعض لوگ جو یزیدی قسم کے نا، یزیدی، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی اس میں یزید کا تو کوئی قصور نہیں ہے، بھئی یزید تو شام میں بیٹھا ہے، یہ ادھر کوفہ میں کربلا میں شہید ہو رہے ہیں، یزید کا تو اس میں کوئی قصور نہیں۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، جب یہ واقعہ کربلا ہوا نا، اس کے بعد جتنے بھی حضور کے اہل بیت میں سے چند افراد بچے تھے، اس میں امام زین العابدین، اس وقت ان کی عمر تقریباً 20 سال کی بتائی جاتی ہے، تاریخ کی روایتوں میں ان کی 20 سال عمر بتائی جاتی ہے، نوجوان تھے۔ اب جب شام کی طرف ان کو بھیجا گیا نا، شام میں تقریباً 1400 سے 1500 کلومیٹر ہے، جب وہاں گئے، میں آپ کو اس بات کا سوال جواب دینے لگا ہوں کہ آپ بعض لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یزید کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو اسے بری و ذمہ ہے، وہ تو اس میں کوئی گناہ گار نہیں ہے، اس بات کا جواب دینے لگا ہوں۔ یزید کے پاس جب یہ حضور کے بقیہ جو اہل بیت جاتے ہیں اور امام زین العابدین جو چند افراد ادھر کے پھر وہاں شام میں پہنچتے ہیں، ایک قابل غور بات یہ ہے، یہ جو امام زین العابدین جن کو علی اوسط کہا جاتا ہے، ان کو بیڑیوں میں بند کر کے لے کے گیا تھا۔ وہ عبید اللہ بن زیاد نے جو ادھر سے بھیجا تھا نا، ادھر ان کو بیڑیاں زنجیر ہاتھوں میں باندھ کے اس حالت میں جس طرح قیدی کو لے کے بھیجا جاتا یا کافر کو لے کے بھیجا جاتا ہے، ان ظالم لوگوں نے امام زین العابدین کے ہاتھ پہ کڑی باندھ کر 1500 کلومیٹر 1400 کلومیٹر کا، آپ کو پتہ ہے پیدل سفر کتنی مشکل ہوا کرتے تھے، اور اس حالت میں وہاں لے کر گئے تھے۔ اور جب یزید کے سامنے تھے تو یزید نے اس وقت بھی ان کے ہاتھوں سے یہ کڑی نہیں نکلوائی تھی، ہاتھ کڑی نہیں چھڑوائی تھی، اسی حالت میں حضرت اس یزید کے سامنے کھڑے تھے۔ پھر ایک شخص نے کہا کہ تم حضور کے اہل بیت کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اب اس کے ہاتھ پہ ہاتھ کڑی ابھی تک باندھی ہوئی، اتنا سفر کر کے وہ آئے ہیں، اتنے بڑے ظلم کر رہے ہو۔ اب پھر اس کے ترس آیا، پھر اس نے ہاتھ کڑی نکلوائی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، اور بہت سے واقعات میں آپ سے عرض کرتا ہوں ایک دو۔ اگر یہ حضرت حسین حضور کے اہل بیت یا اس قتل کے اندر آپ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اگر قصور نہیں تھا یا ادھر سے شام کی طرف ان کو ہتھ کڑی میں بند کر کے بلا لیتا، یہ اگر اس کے دل میں اہل بیت کی یا حضرت حسین کی محبت ہوتی تو پھر ان کو ادب احترام سے بلا کے لے آتا نا۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ سمجھیں، جب اتنا بڑا حادثہ ہوا، حضور کے آل کو ادھر شہید کر دیا گیا، کائنات میں ایسا واقعہ نہیں ملتا، اتنا دردناک واقعہ کائنات میں اس جیسا واقعہ کہیں بھی نہیں ہے۔ دوسرا، جو یزید کو ماننے والے ہیں، یزید سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کو دوسرا جواب میں دینے لگا ہوں جو علماء نے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ یزید میں اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے، جو ظالم ہوتا ہے نا، ظالم، تو جو وقت کا بادشاہ ہو، حکمران ہو، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے نا اس ظالم کو سزا دینا، ذمہ داری ہوتی ہے نا۔ اب اس واقعہ کربلا میں حضرت حسین یا حضور کے آل کو شہید کرنے میں کتنے لوگ تھے، کتنے لوگ تھے؟ اس شمر ہو گیا، عبید اللہ بن زیاد ہو گیا، اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کو قتل کرنے میں، کیا انہوں نے، یزید نے ان کو سزا دی تھی؟ عبید اللہ بن زیاد کو، یہ ایک پوائنٹ والی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جو یزید کو ماننے والے ہیں ان کو ان باتوں سے سمجھ لینا چاہیے کہ یزید نے، ٹھیک ہے واقعہ کربلا ہو گیا، جو ظالم تھے جنہوں نے ان کو شہید کر دیا گیا، کیا انہیں اس کا بدلہ لیا تھا کہ نہیں لیا تھا؟ اگر یہ حضرت حسین حضور کے آل سے محبت کرنے والا ہوتا تو اس کو چاہیے یہ تھا کہ سب سے پہلے اس عبید اللہ بن زیاد کو پھانسی دیتا،
شمر کو پھانسی دیتا، جو اس کے ساتھ لڑنے والے اور لوگ تھے ان کو قتل کر دیتا کہ تو نے اتنا بڑا سانیہ کر دیا۔ بات سمجھ میں آئی ہے نا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو، ان کو سزا تو دیتا نا، کچھ نہ کچھ سزا دیتا نا، اور ان کی سزائے موت سے بھی بڑھ کر کوئی اور سزا ان کو دینی چاہیے تھی کہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، اور اس نے کسی کو کوئی سزا نہیں دی، کسی کو کوئی سزا نہیں دی۔ اب اسے خود اندازہ لگائیں، جو لوگ یہی کہتے کہ اس میں یزید کا کوئی قصور نہیں ہے، اگر اس کا قصور نہیں تھا، حضور کے اہل بیت کو یہ ہتھ کڑیوں میں باندھ کر شام کی طرف لایا گیا، اس ظالم کو اتنا پتہ نہیں تھا۔ اور دوسری بات، اور جن لوگوں نے ان شہدائے کربلا کو، جتنے بھی شہید تھے، حضور کے اہل بیت کو، حضور کے گھرانوں کو شہید کرنے میں شریک تھے، ان میں کسی کو بھی اس نے سزائے موت نہیں دی، اور نہ ہی کوئی تھوڑی بہت سزا، نہ ہی کوڑے لگوائے، کوئی تھوڑی سی بھی اس نے سزا نہیں دی۔ اب اسے خود اندازہ لگائیں، اس میں یزید برابر کا وہ کیا ہے، مجرم ہے، جس طرح عبید اللہ بن زیاد مجرم ہے، شمر مجرم ہے، اور اس کے ساتھ جتنے بھی میدان کربلا میں حضور کے اہل بیت کو شہید کرنے والے لوگ ہیں، جس طرح وہ برابر کے مجرم ہیں، یزید ان سے بڑھ کے برابر کا مجرم ہے کہ حضور کے اہل بیت کو اس نے شہید کرا دیا گیا۔ اس لیے یہ چند باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہے۔ ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ماننے والے ہیں، یزید کون ہم نہیں جانتے، یزید کو نہ ہم مانتے ہیں، نہ ہم یزید کی مانتے ہیں، نہ ہمارا تعلق یزید سے ہے۔ ہم اہل سنت کا تعلق حضرت حسین سے ہے، حضور کے اہل بیت سے ہے۔ جو حضور کے اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ہوں گے وہ یزید سے نفرت ضرور کریں گے، وہ یزید سے قطع تعلقی ضرور کریں گے، ان کا یزید سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہوگا۔ یہ چند باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہے۔ دیکھو یہ پس منظر ہے۔ اور آخری بات، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے میں کسی صحابی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی صحابی کا ہاتھ نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو یہ بات عرض کی ہے، یزید صحابی نہیں تھا، اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی، 20 سال کی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے تھے، تو یہ صحابی کیسے بن سکتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائی، یہ چند باتیں میں نے آپ سے اس واقعہ کربلا کی مناسبت سے عرض کی ہے۔ ایک اس بات کا جواب دیا کہ اس وقت جو مسلمان تھے انہوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا، اس وقت ساتھ ان لوگوں نے دیا، اور یہ ادھر تھے مکہ مدینہ میں، اور یہ ہجرت کر کے حضور کے اہل بیت وہاں پہنچے تھے، اور جو کوفہ میں رہنے والے تھے یہی کوفی تو تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے، شہید کرنے والے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کرنے والے یہی لوگ تھے۔ پھر انہوں نے خود بلایا، پھر منافقانہ انہوں نے چال چلائی، پھر یہ بھی کیا ہو گئے، اس یزید کے پاس چلے گئے۔ دوسری بات میں نے یہ سوال جواب دیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھی حضرت حسین کو قتل کرنے میں، شہید کرنے میں صحابہ کرام کا ہاتھ تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، کسی ایک صحابی کا اس میں ہاتھ نہیں ہے۔ یزید کے متعلق میں نے بتا دیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی صحابی تھا، وہ صحابی نہیں تھا۔ تیسری بات میں نے یہ بات عرض کی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نا یزید کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اگر اس کا قصور نہ تھا تو پھر حضور کے اس بقیہ اہل بیت کو امام زین العابدین سمیت ان کو کڑیوں میں بند کر کے وہاں کیوں لایا گیا تھا، وہاں کیوں لایا گیا تھا؟ اور میں نے اس کا اور جواب یہ دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو قتل کرنے میں جتنے لوگ تھے، اس یزید نے ان کو بھی کوئی سزا وغیرہ نہیں دی تھی۔ اس سے یہ بات ذہن میں رکھو، وہ یزید بھی ان عبید اللہ بن زیاد اور شمر کے ساتھ وہ بھی قتل کرنے میں اس واقعہ کربلا میں برابر کا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور سے، حضور کے صحابہ سے، حضور کے اہل بیت اور حضور کے آل سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے، اور تمام جتنے لوگ حضور کے اہل بیت اور حضور کے گھرانہ کے دشمن ہیں یزید سمیت، ان سب سے ہماری قطع تعلقی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھی سنتیں پڑھ لیں۔